الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون صدق الله العظيم ووضع صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما الصلاة بعد حضرات گرامی ساری خوش بختی ہے کہ آج ماشاءاللہ دو آستانیاں دے چشم و چراغ پیران نظام جلوہ کرنا زیادہ شرف حاصل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے ساری دنیا قبر شک بہتر فرمائے شاد صاحب کا حکم جڑا ہے وہ حکم ہے اس تو پہلا آفتاب صاحب جو بھی گل ہوئی پہنچن نہ کہنا کوئی مولویوں کو پڑھانا ہے چلو ٹھیک ہے نہ چل رہی اللہ تعالیٰ وعدہ اللہ شریف نے فرمایا سورۃ الانعام شریف میں آیت نمبر 32 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ دنیا کی زندگی ایک کھیل و تماشا ہے اور فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ آخرت کا گھر جڑا ہے وہ بہتر ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے ڈرن والے ہیں جڑے تقوی اختیار کرنے والے ہیں افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں اس آیت کریمہ میں اللہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی لاہ و لعب لاہ و لعب متعلق افسر نے تین وجوہات بیان کی دیا ایک کہ لاہ و لعب کی مدت تھوڑی ہوتی ہے کھیڑ کی مدت تھوڑی ہوتی ہے گھنٹہ کھیڑ دو 2 گھنٹے کھیڑ دو کھیڑ مک جاتی اور فرمایا جی میں کھیڑ بڑی چھیتی مک جاتی ہے اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی چھیتی مک جاتی ہے دوسری وجہ لاہ و لعب عموماً کسی نہ کسی فریب سے مبنی ہوتا ہے کہ اس کھیڑ میں نہ کوئی وہ لابھ ہوتا ہے فرمایا اسی طرح دنیا کی زندگی جڑی نا یہ بھی بندے جڑے نا وہ سمجھ لو کہ یہ کسی نہ کسی فریب سے رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی دا اپنے کو رکھتے ہیں اپنے مختلف ذرائع دے اندر تیسری وجہ فرمایا عموماً بچے تے ندان غافل لوگ لاہ و لعب کھبے ہوتے ہیں بچے نہیں پتا کہ میں گھنٹہ کھیڑ لیا یا 2 گھنٹے کھیڑ لیا یہ بڑا نہیں بچے شاید جانے نا کھیڑنا ساڈے بھی اگر انہوں نے آخیے نا چھتی ہونا مرضی کر دے اسی طرح فرمایا نادان تے غافل لوگ بھی لاہ و لعب کھبے ہوتے ہیں انہوں نے احساس نہیں ہوتا فرمایا دنیا دیا لذتاں دل فریبیاں دے وچ وہی لوگ کھبدے نے جڑے دلی طور پہ غفلت ہوتے ہیں اور غفلت جب دل تو اترتی ہے پھر انہوں نے احساس ہوتا ہے وہ اتنے سال گزر گئے نہیں اسے آبادی میں انہاں موجاں میں انہاں لذتاں میں خواہشات پورا کرتے ہیں گزر گئے وہ کئی سالوں کے بعد جب لگتا ہے نا تو یہ آدھے یار یہ تو کل نہیں لگتا یہ تو کل دیا گلیں نے اِسی نکے نکے ہوتے سن فلانا کام کرتے سن فلانا کام کرتے سن اہمی لنگ گیا سارا تو مفسر فرماتے ہیں کچھ وجوہات نے جنہاں کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی نو لاہ و لعب کا نام دیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لاہ و لعب تو منع فرمایا جنہاں اندر خصوصی آئندہ موضوع جوڑا ہے یہ گانا بجانا گانا ہو رہے بجانا ہو رہے بجانے کی پھر 2 قسم ایک نو آتے ہیں مضامین اور ایک نو ہور نام دیا گیا غلطاً مضاعف جڑا ہاتھ نہ بجایا جائے وہ مضامین جڑا منہ نہ بجایا جائے وہ مضاعف تو فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شریف جلد نمبر 26 کہ مضامین حرام ہے سیدھی گل
پوچھا نا جناب گانا بجانا سادینا انہاں کے حرام ایک اور گل بڑی لکھی جی میں تازہ پڑھی اسے جدھر بچہ بھی انہاں کہا حضور خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اجلہ خلافہ ہوئے نے ایک بزرگ سیدی فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک رسالہ اسے سما کے متعلق قوالی کے متعلق سالہ کے نال وہ لکھا بھی خواجہ نظام الدین کے ہوتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کوڈ کر رہے ہیں وہ غریب فرمانے کو انہوں نے لکھا کہ ساڑھے اسلاف ساڑھے بزرگاں والا ہے یہ جڑے سالہ کی نسبت کی گئی نا یہ محض باطل ہے اللہ ابھی چشتی قوالی سن دے رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھی انہوں نے کہا ساڑھے بزرگاں والی نسبت محض باطل ہے واللہ عالم اور شیخ محقق آگے نہ ہو یہ جملہ پیش کیتا فرمایا شیخ محقق فرماتے ہیں ساڑھے واسطے انہاں دا یہ کہنا بس کافی ساڑھے واسطے انہاں بزرگاں دا یہ کہنا کہ ساڑھے اسلاف والی نسبت اہمی جوڑ دیتی گئی ہے محض باطل ہے بس آنے کافی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے کچھ لوگ جناب امیر خسرو پر چیزیں منسوخ کرتے ہیں انہوں نے سال یاد کیتا اصل سنیں گے نا یا پڑھے ہوئے ہیں حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے جدوں بھی بزرگ کو گل کرتے ہیں آپ اپنی فرمانے اللہ والا اللہ کو جانتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما نے عید کا دن ہے اما جی عائشہ صدیقہ راویہ نے کہ بچیاں نے چھوٹیاں نابالغ جڑیاں دف بجا کے جنگ بعاث کے بارے کچھ نظم نہیں پڑھتی ہیں جناب صدیق اکبر آئے اور انہوں نے آ کے انہوں نے ترایا وہ کڑی کے چپ کرو نبی پاک کے گھر اپنی دف بجانی ہوں وہ چپ کر دیا نبی پاک علیہ السلام لیٹے سن سرکار سن رہے سن آپ نے فرمایا بکر رہن دے اج عید کا دن ہے بجان دو اچھا اس حدیث پاک کو بھی کچھ لوگ استنباط کیتا استدلال کیتا سماع دے والے نال مگر شرح صحیح مسلم وچ یہ جملہ ہے کہ یہ استدلال باطل ہے استدلال باطل بڑے زیادہ بہتر جانتے ہیں آسان پڑھنا ہی نہیں جنہیں کو اللہ پاک نے استدلال دی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ بارک ہی ایک ایسا موقع سرکار کے گئے سن واپس آئے کس جنگ تو ایک لونڈی آگے آخر لگے ضرور میں منت منی سی میرے آقا کا خرید واپس آ جائے میں گانا بھی گانا ہے دف بھی جانا ہے پر میں منت منی سی جی حضور منت منی پر میں چلا گا بھی لے میں جا بھی لے نبی پاک کے سامنے اس بی بی نے لونڈی نے دف بجائی تے گیت گائے وہ خوش نہیں وہ خوش نہیں حق تے مبنی اشعار ہوں گے جڑے نبی پاک نے سنے کیوں کہ نبی پاک کی ہر ہر ادا عبادت ہے سرکار کی ہر ہر ادا اللہ کی رضا شامل ہوتی آپ کی ہر گفتگو کے اندر اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام جاتے چھڑی سرکار دے کچھ صحابہ آئے وہ بجاندے رہی گاندے رہے مولا علی بھی آئے عثمان غنی یا صدیق اکبر آئے آخر دے عمر فروغ جب عمر فروغ نے ویکھیا تو چھیتی چھیتی دف بند کیتا تھلے رکھ کے آپ تے بیٹھ گئے نبی پاک کے ہنس کے ہنس پائے تو فرمایا عمر تیرے کولوں تے شیطان بھی نستا ہے تیرا ٹوری ہے تیرے کولوں تے شیطان بھی نستا ہے یہ تو مقصد یہ نہیں کہ شیطانی کام پہ ہوتا سی مقصد یہ اشارے فرمانے کا مقصد یہ سی کہ بی بی تے ایک کمزور جی بی بی ہے نا جہاں بہت بڑا لائن طاقت والے نا بندے دیاں ناڑا میں خون وانگو نستا ہے دوڑتا ہے وہ بھی تیرے کو ڈرتا ہے نبی دی شاید یعنی انہیں ڈرنے ڈرنا تو نبی پاک علیہ السلام دے ہوتے ہیں دف بجایا گیا کئی بار مگر انہاں حدیثاں نوں دلیل بنا کے جڑا فتوی ہے نا وہ نہیں دتا جاتا کہ جائز بجائی آؤ ہاں
باقی علماء نے گل لکھی ہے کہ سرور والے دن خوشی والے دن دا بجا سکتے وہ بھی جانجر تو بغیر جانجر تو بغیر دا بجایا دے شادی تے بجاؤ لوگ جانتے ہیں اور فرمایا اس دف کی آڑ میں بینڈ باجا وہ اجازت نہیں مگر دف چھڈ کے جا باجا بجانا ہوتا ہے وہ کدی اجازت نہیں لائی گئی کدی کسی مولوی نے پوچھا کدی کسی یہ نہ پڑھیا جا کہ جائز ہے کہ نہیں کیونکہ مسئلہ چھڑیا ہونا گل کرنا یعنی اس دف کی آڑ اصا بینڈ باجے کو حلال نہیں آخنا جائز نہیں آخنا وہ اپنی تو حرام ہی ہے مزامیر منہ نہ بجاؤ والے یا ہاتھ نہ بجاؤ والے جی وہ اللہ کے فقہ کے مطابق حرام ہی نہیں مگر صرف دف بغیر جھانجر تو وہ بھی مقام سرور دے اتنے خوشی کے موقع پہ بجانا یعنی اعلان نکاح شادی ہے نکاح کرنا ہے اس دف بجا لو یا جی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے عید والے دن بچیاں بجایا صدیق اکبر نے منع کیا تو فرمایا رہن دیا عید کا دن بجا لینا تو دوستو یہ وہ چیزاں نے جہاں سانو شرع شریف نے عطا فرمائیاں نے مگر کچھ سارے اسلاف کے بارے تھوڑا بہت اختلاف رہا تو اسی اختلاف کرنے والوں نے اور نہ اختلاف کرنے والوں نے کسی کے خلاف نہیں کسی کی بےادبی کرتے بالکل ذرا برابر بھی قائل نہیں سارے ادب کرنا ہے اہل سنت کا موقف ہے کہ سارے دی تعظیم سارے کا ادب کیا جائے اور جڑی بات کرتے ہیں علامہ آفتاب صاحب کہ بہترین اور اچھا عمل یہ ہے کہ ساز تو بغیر ہی اللہ رسول ذکر کر کیا جائے نعت پڑھنے لگے دف بغیر پڑھو بہت اچھا عمل ہوں ذکر اللہ بغت بطور ساز جہاں استعمال کیا جاتا ہے بڑیاں محفل بیٹھے ہونے کئی بار آخی دا لوگ سن لیتے ہیں من لیتے ہیں کئی بار نہیں منتے ہوں کہڑا سب ہاتھی پہنا ہوتا کرنا ہوتا تو باقاعدہ اس گل کا فتوا ہے کہ اللہ کے ذکر تھی بطور ساز استعمال نہیں کر سکتے جدوں کہ ساز کے بارے فتوا آ گیا تو حرام ہے جی اللہ کا ذکر منہ نہ اس انداز میں بجا کے ساز بنائیے وہ کیوں جائز ہو جائے خیر کسی محفل سے یہ لڑائی بھی ہو گئی اس گل سے کسی مولوی صاحب ڈکیا کہ یہ چیز منہ نہ ساز نہ بجاؤ تو ایک کا دور لا پہ جانا لڑ پہ بندے ہوں مولوی لڑنا تھوڑا ہوتا ہے بندے جی نات خانے نال دے وہ لڑ پائے تو کئی بار اسی ایسے نات خان جنہوں منہ نہ بجا کے ساز یا دف نہ بجا کے بڑے بڑے روپیے دے کے بلانے ہیں 40,000 روپیہ دے کے بلانے ہیں ٹھیک ہے تو خوش ہو کے سکنا ہے ٹھیک ہے سارے جڑا محلے کا مولوی تنخواہ مہینے بعد 15 کا ملنا ہاں اللہ ماشاء اللہ سارے نہیں ہو جائے جن نے سارے واسطے روزانہ 5 ٹائم دعا کرنی اللہ سارے بچے کی خیر ہو گئی بابے کی خیر ہو گئی اللہ نے صحت دیں اللہ نے پتر دیں اللہ نے مال دے برکتاں دیں جس مولوی سارے دعا کرنے ہیں نا پورا مہینہ انہوں سے 15 کا دینا ہے ایک محفل سے نات خان بلا لیا جن نے داڑھی پوری نہیں رکھی بلکہ اللہ تعالیٰ ایک اور گل کی تھی کہ بغیر ساز بغیر مضامین تو 3 قسم نے گان والے وہ کی فرمایا ایک یہ کہ رنڈیاں اور امرد بیبیاں گان والیاں ایک وہ منڈے جنہیں داڑھی بوس نہیں ہے جنہوں نے شیر کڑیاں بڑھ گئے فرمایا وہ گانا گانا سے حرام منع ہے اج کل جہاں رنگ چٹا ہوا نات زیادہ لوگ بلاتے ہیں قریب بوڑا لا کے سونے پان پک گئے ہوتے ساڑا تو میری بھی روز بھی کچھ لکھی ہے اور بہت لوگ بلاتے ہیں جب انہیں دفتر پر مارنے کی اینڈ نہ دفتری کھلنی اس تو پہلا بغیر دفتر تو نات نہ پڑھتا رویہ مولوی قرلاندہ رویہ نہیں پیسے دینا یہ تو مطلب یہ نہیں کہ میں پیسے دے اسی نیت کر کے اللہ واسطے تو ساڑا رویہ جڑا ہے نا بڑا عجیب ہو گیا اسی اپنے جماعت کے حوالے کمرشل نات خانا نہیں بلاتے کمرشل مولویاں نہیں بلاتے نات خان بھی کمرشل نے مولوی بھی بڑے بڑے کمرشل کرتا جی بھی جڑا مولوی نماز نہ پڑھے جی مسجد محلے جو میں کدی مسجد جماعت نماز نہ پڑھی ہوگی تقریرا کرے دشے دار نات خان نہ داڑھی رکھے تو نہ سر ٹوپی پائے جب محفل ہوئے تو بہترین کریم لا کے ٹوپی پا کے کپڑے چمکیلے پا کے نات پڑھے
جی اسی انہوں پیسے دیا گے وہ دف جائے گا بڑا مزہ آئے گا سرور آئے گا اور یہ سارے ایک ایسی شہر ہے جنہاں ساڑھے اندر نا پڑھ پہ اسی کو پڑھ رہے ہیں اللہ کرے قاری قرآن پڑھے ساڑھا دل ہو رہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا اللہ نے فرماتا ہے کہ ایمان والے سامنے قرآن پڑھے آجائے ایمان اضافہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آیا 10 بجے تاں اضافہ ہوتا ہے 7 بجے تاں اضافہ ہوتا ہے ایمان اضافہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کا نبی پاک نے فرمان کا تو سانوں اللہ رسول کی اطاعت بڑے پاسے ہونا چاہیے ہر لحاظ نال نبی پاک علیہ السلام دیاں سونیاں سنتاں وچوں عظیم تے سونی سن داڑھی شریف آخری میرا پیغام ہے اس محفل دے وعدے نال کہ نبی پاک کی سونی سنت داڑھی شریف ہے جی سارے نبیاں نے رکھیاں نے نبی پاک دے سارے صحابہ رکھیاں نے اللہ کرے میرے بھرا داڑیاں رکھ لین تے ماحول بھی سونا ہو جائے اللہ رسول بھی راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرمائے ماشاءاللہ